اللہ نے ہم سب کو محتاج بنایا اور ہماری ساری حاجتیں، ضرورتیں ان کو اپنی ذات کے ساتھ جوڑا۔ جو ہمیں چاہیے، جو ہماری حاجتیں ہیں، جو ہماری ضرورتیں ہیں، ان سب کو اللہ نے اپنے پاس، ان سب کے خزانے اللہ کے ہاں موجود ہیں۔ جن چیزوں کے ہم محتاج ہیں ان کے خزانے اللہ کے پاس۔ ان من شیء الا عندنا خزائنہ وما ننزلہ الا بقدر معلوم۔ ہمارے اندر اللہ نے احتیاج رکھ دی، ہمارے اندر فقر رکھ دیا۔ غنا کے خزانے اللہ کے پاس، ہمیں رزق کی ضرورت، روزی کے خزانے اللہ کے پاس، ہمیں صحت کی ضرورت، صحت کے خزانے اللہ کے پاس، ہمیں بدن کی ضرورت، بدن کے خزانوں کا مالک اللہ، ہمیں عزت کی ضرورت تو عزت کے خزانوں کا مالک ہے اللہ، ہمیں کامیابی کی ضرورت تو کامیابی کے خزانے ہیں اللہ کے پاس، ہمیں ہوا کی ضرورت، ہوا کے خزانے اللہ کے پاس، ہمیں مٹی کی ضرورت، مٹی کے خزانے اللہ کے پاس، ہمیں اولاد کی ضرورت، اولاد کے خزانے اللہ کے پاس، ہمیں اپنی زندگی کے جتنے اسباب ہیں اور ان سب کی ضرورتیں، ان سب کی ضرورتوں کے خزانے اللہ کے پاس۔ ان من شیء الا عندنا خزائنہ، جو تمہیں چاہیے ان سب کے خزانے وہ اللہ کے پاس ہیں۔ سارے خزانوں کا مالک ہے اللہ، اور وہ یہ کہتا ہے خزائنی ملآنۃ لا تنفد ابدا، میرے خزانے بھرے ہوئے کبھی ختم نہ ہوں گے۔ ساری دنیا کو بھی دے کر اس کے خزانوں میں کمی نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں حدیث قدسی میں کلکم ضال الا من ہدیت، تم سب کو ہدایت کی ضرورت، ہدایت کے خزانے میرے پاس۔ کلکم عار الا من کسوت، تم سب برہنہ ہو، تمہیں کپڑوں کی ضرورت، کپڑوں کے خزانے میرے پاس۔ کلکم فقیر الا من اغنیت، تم سب کے سب فقیر ہو، غنا کے خزانے میرے پاس، مالداری کے خزانے میرے پاس۔ کلکم جائع الا من اطعمتہ، تم سب کے سب بھوکے ہو اور کھلانے کے خزانے، کھانے کے خزانے وہ میرے پاس ہیں۔ کلکم ضال الا من ہدیت، تم سب بے راہ ہو، ہدایت چاہیے، اس کے خزانے میرے پاس ہیں۔ کلکم مذنب، تم سب کے سب گناہگار ہو، تمہیں بخشش چاہیے تو بخشش کے خزانے میرے پاس۔ جو تمہاری دنیاوی، اخروی، معنوی، ظاہری، باطنی، جسمانی ضرورتیں ہیں، ان سب ضرورتوں کے خزانے ہیں اللہ کے پاس، لہذا ہم ہر حال میں اللہ کے محتاج ہیں۔ اور وہ کیسا خزانوں کا مالک ہے؟ لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم وصغیرکم وکبیرکم وذکرکم وانثاکم وحیکم ومیتکم ورطبکم ویابسکم، اگر تمہارے اول بھی آئیں اور تمہارے آخر بھی آئیں، تمہارے زندہ بھی آئیں، تمہارے مردہ بھی آئیں، تمہارے مرد بھی آئیں، عورتیں بھی آئیں، اور تمہارے آزاد بھی آئیں اور غلام بھی آئیں، تمہارے خشک بھی آئیں اور تر بھی آئیں، اور تمہارے اگلے پچھلے سارے کے سارے آ جائیں، تو وہ پہلا اعلان کیا کرتا ہے؟ اگر یہ ساری دنیا کے انسان اکٹھے ہو جائیں، خشک و تر بھی، مرد و زن بھی، اول و آخر بھی، اور زندہ مردہ بھی، اور پچھلے اور اگلے بھی، سب ایک میدان میں اکٹھے ہو جائیں، قاموا فی صعید واحد، ایک میدان میں آ جائیں اور سب اللہ سے مانگنا شروع کریں، اور سب اپنی حاجتوں کو بیک وقت اللہ سے مانگیں، اور مانگیں سارے کے سارے اکٹھے مانگیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ سارے اکٹھے مانگو، اور ایک زبان میں نہیں، اپنی اپنی زبان میں مانگو، تو لا يسمعه قول عن قول ولا يلهيه قول عن قول لا يشغله سمع عن سمع، ایک کا سننا دوسرے سے غافل نہیں کرے گا،
اور ایک نے کیا مانگا، اس نے کیا مانگا، اس نے کیا مانگا، وہ اللہ بھولے گا نہیں، سب کے مطالبے سنے گا اور سب کے مطالبے یاد بھی ہوں گے، اور کس نے کیا مانگا، اور دل کھول کر مانگو، جو مانگ سکتے ہو ایک بول میں دنیا کی ہر چیز مانگو، اور جو مانگ سکتے ہو اپنے علم کے حساب سے مانگو، تو اللہ کہتا ہے مجھے سب کے سنائی بھی دیے، میں نے سب کے سن بھی لیے، میں نے سب کے یاد بھی کر لیے، مجھے سب کے تقاضوں کا، سوالوں کا، ضرورتوں کو، حاجتوں کا اور سب کی تمناؤں کا پتہ بھی ہے۔ پھر لا یمنعہ فضل عن فضل، میں سب کی جھولیاں بھر دوں اکٹھی، جس نے مانگا وہ سارا دے دوں۔ ایک جملے میں دنیا مانگی جا سکتی، ایک بول میں دنیا سے کروڑوں گنا زیادہ مانگا جا سکتا ہے۔ جب سارے انسان اکٹھے ہوں اور وہ اللہ سے مانگیں تو اللہ یہاں اپنی شان ظاہر کرتا ہے کہ تم سارے مانگو اور سب کا مانگا اللہ تم سب کو دے دے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ لا ينقص ذلك مما عندي، یہ سارا دے دینا خزانوں سے، یہ میرے خزانوں میں اتنا بھی کمی نہیں کرتا جتنا سوئی کو سمندر میں ڈبونے سے پانی لگتا ہے سوئی کے ناکے پر تو سمندر کے پانی میں کمی آتی ہے، میرا خزانہ اتنا بھی کم نہیں ہوتا۔ ذالک بانی جواد، میں ہوں سخی، میں ہوں کریم، میں ہوں دینے والا۔ تو اللہ خزانوں کا مالک، اللہ خزانوں کا مالک، اور صرف خزانوں کا مالک ہونا کافی نہیں۔ خزانے بہت سارے لوگ مالدار ہیں پر دل کوئی نہیں، خزانے بھرے ہیں خرچ نہیں کر سکتے، سخاوت کوئی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں ہوں خزانوں کا مالک اور میں ہوں جواد اور کریم، میں ہوں جواد اور کریم، اور میں ہوں سخیوں کا سخی۔ کریم کس کو کہتے ہیں؟ کریم کہتے ہیں جو بن مانگے دے، جو مانگنا نہ پڑے، بن مانگے ضرورتیں دے دے، حاجتیں دے دے، اس کو کریم کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کریم ہے اور وہ یہ اعلان کرتا ہے، میرے نبی نے کہا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انی لا استحی ان اللہ حیی کریم، اللہ بڑا حیا والا، بڑا کریم ہے۔ کیسا کریم ہے، کیسا حیا والا ہے کہ اللہ یہ کہتا ہے جب کوئی بندہ دعا کے لیے خالی ہاتھ میری طرف اٹھاتا ہے مجھے خالی ہاتھ لوٹاتے شرم آتی، کہ ایک حاجت مند میرے پاس آئے اور وہ اپنا سوال کرے اور وہ یوں ہی خالی لوٹ جائے، تیرے رب کو شرم آتی۔ وہ ایسا سخی ہے، صرف سخی ہونا، صرف مالدار ہونا کافی نہیں، وہ ایسا غنی ہے کہ خالی لوٹاتے اسے شرم آتی۔ تو میرے محترم بھائیوں، اللہ نے اپنی ذات میں ہماری حاجتوں کا پورا ہونا رکھا ہے۔ ہمارے اندر حاجتیں ہیں اور ان حاجتوں کا پورا ہونا وہ اللہ کی ذات میں ہے، لہذا ہمیں ہر وقت ہر حاجت کے لیے اللہ سے جڑنا پڑے گا۔ چونکہ ہمیں ہر وقت حاجتیں ہیں تو ہر وقت ہمیں اللہ سے مانگنا پڑے گا، ہر وقت اللہ سے حاجتیں مانگنی پڑیں گی، ہر وقت اللہ سے سوال کرنا پڑے گا۔ اس لیے فرمایا دعا مومن کا اسلحہ ہے، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ جیسے فوجی ہر وقت اپنے ہتھیار سے لیس رہتا ہے، سویا بھی ہو تو ہتھیار پاس ہے، بارڈر پہ بھی ہو تو ہتھیار پاس ہے، وہ اپنے اسلحے سے غافل نہیں ہوتا۔ مومن دعا سے کبھی غافل نہیں ہوتا، یہ مومن کا اسلحہ ہے۔ کوئی حاجت آ گئی، کسی پریشانی نے حملہ کیا، کسی ضرورت نے حملہ کیا، کسی جیسے دشمن نے حملہ کیا ہو تو اسلحے سے آدمی دفاع کرتا ہے۔ تو مصیبتوں کے حملے ہیں، بلاؤں کے حملے ہیں، آفتوں کے حملے ہیں، حاجتوں کے حملے ہیں اور ضروریات کے حملے ہیں، آزمائشوں کے حملے ہیں، تکلیفوں کے حملے ہیں۔ مومن کے پاس دفاع کا ہتھیار دعا ہے، دعا یہ مومن کا ہتھیار ہے۔ دعا آسمان اور زمین کا نور ہے، دعا مومن کے لیے حصن حسین ایک مضبوط قلعہ ہے، اللہ کی پناہ گاہ ہے، اللہ کی پناہ گاہ ہے۔ لہذا ہر وقت اپنے آپ کو اللہ سے دعاؤں کے ساتھ جوڑیں، چونکہ حاجتیں ہر وقت ہمارے ساتھ لگی ہیں اور حاجتوں کا پورا ہونا اللہ کی ذات میں ہے، لہذا میں ہر وقت اللہ سے مانگنا پڑے گا اور جڑنا پڑے گا، اللہ سے مانگنا پڑے گا، جڑنا پڑے گا۔ اپنے آپ کو اللہ سے جوڑیں،
اپنی حاجتیں مانگ کر اللہ سے رابطہ قائم کریں۔ ہمیں ہر وقت محتاجی ہے اللہ کی، ہم ہر وقت محتاج ہیں اللہ کے۔ اللہ الصمد، اور اللہ غنی بے نیاز، اس کی کوئی ضرورت ہم سے جڑی نہیں، بے غرض۔ صمد کس کو کہتے ہیں؟ صمد کہتے ہیں جس کے بغیر کسی کا کام نہ بنے اور اس کے کام سب کے بغیر بن جائیں، اس کو صمد کہتے ہیں۔ جس کے سب محتاج ہوں اور وہ کسی کا محتاج نہ ہو، کسی کا کام اس کے بغیر نہ بنے اور اس کے کام سب کے بغیر بن جائیں، وہ کسی کا محتاج نہ ہو، اس کو صمد کہتے ہیں۔ تو اللہ الصمد کیا کہہ رہے اللہ کہ تمہارا کوئی کام میرے بغیر نہیں بنے گا، اور میں بے غرض ہوں، میرا کوئی کام تم سے جڑا نہیں، میں بے غرض ہوں اور تم محتاج ہو۔ اللہ بے نیاز، اللہ غنی۔ میرے محترم بھائیوں، دعاؤں کے ذریعے اللہ سے رابطہ قائم کریں۔ ہمیں نبیوں نے سکھایا، اللہ نے قرآن میں بتایا، نبیوں پر جب حال آئے تو دعاؤں کے ذریعے اللہ کو بتایا۔ نبیوں پر جب حال آیا، آدم علیہ السلام جنت سے نکلے ہیں، کچھ ناراضگی ہے، جو کہا تھا وہ کیا نہیں، آدم سے تھوڑی سی خفگی ہے، اور اما حوا اور آدم دنیا پر اترے ہیں، تھوڑی خطا ہو گئی، رو 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 اللہ نے دعا سکھائی، اور وہ دعا مانگ اللہ سے مانگا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یہ دعا آدم کو اللہ سے جوڑ رہی، یہ آدم کی دعا ہے۔ جب زمین پر آئے اور اللہ سے استغفار کیا، اور اما حوا اور آدم مل کر اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ حالات آئے ہیں، کہاں جنت کہاں دنیا، کہاں وہ عالیشان محل اور کہاں یہ دنیا کباڑ خانہ، کہ محل سے نکل کر مٹی پہ آ گئے، غنا سے نکل کے فقر پہ آ گئے، اور شاہی مہمان خانے سے نکل کر دنیا کے کوڑے کرکٹ پہ آ گئے۔ تو اس حالات کی تبدیلی پر، ان حالات اور آزمائشوں پر آدم نے اللہ سے کہا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یہ آدم اللہ سے دعا کر رہے ہیں۔ نوح علیہ السلام قوم کی طرف سے حالات ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے نوح کی پوری دعا سورت نوح میں 2 رکوع میں اتاری، اتنی لمبی دعا، رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا وانی کلما دعوتہم لتغفر لہم جعلوا اصابعہم فی آذانہم واستغشوا ثیابہم واصروا واستکبروا استکبارا ثم انی دعوتہم جہارا ثم انی اعلنت لہم واسررت لہم اسرارا فقلت استغفروا ربکم انہو کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا ما لکم لا ترجون للہ وقارا وقد خلقکم ادوارا۔ یہ نوح کی لمبی دعا چلتی رہی، جس میں دعا تو آخر میں جا کر کی ہے، آخر میں وقال نوح رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا انک ان تذرہم یضل عبادک ولا یلد الا فاجرا کفارا۔ یہ دعا آخر میں کی ہے، 2 رکوع اللہ کو اپنا دکھڑا سنایا، دعا سے پہلے اللہ کو دکھڑا سنایا، اے اللہ میں نے 950 سال نہ دن دیکھا نہ رات دیکھی، نہ صحت دیکھی نہ بیماری دیکھی، نہ اپنے تقاضے دیکھے نہ اپنی ضرورتیں دیکھی، میں ان کے پیچھے دیوانوں کی طرح پھرا، میں مستانوں کی طرح پھرا، میں ان کی ہدایت کے لیے دیوانہ ہوا تھا، نہ میں نے دن چھوڑا نہ میں نے رات کو چھوڑا، لیکن ان کی طرف سے آگے جواب انکار تھا، میرا اصرار تھا، ان کا انکار تھا، نہ میں نے اصرار چھوڑا، دعوت دینا چھوڑا، نہ انہوں نے انکار کرنا چھوڑا، پھر میں ایک ایک کے پاس منت کرنے پہنچا، اور میں نے ایک ایک کے پاؤں پکڑے، ایک ایک کے گھر جا کر منت کی، اور اس کے ترلے منتیں سماجتیں کی، اے اللہ پر کوئی نہ پگھلا، کوئی نہ مانا، کسی کا دل نہ پسیجا اور کوئی نرم نہ ہوا۔ میں انہیں سمجھاتا رہا کہ حالات کا بننا اللہ کی طرف سے ہے،
حالات کا بگڑنا اللہ کی طرف سے ہے، لہذا توبہ کرو، اللہ تمہاری دنیا بھی بنائے گا، آخرت بھی بنائے گا۔ انہ کان غفارا، تمہاری آخرت بن جائے، یرسل السماء علیکم مدرارا، یہ تمہاری دنیا بن گئی، یمددکم باموال و بنین، یہ مال اولاد مل گئی، یجعل لکم انہار یجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا، یہ تمہاری زمین کے خزانے تمہیں مل گئے اور روزی کے اسباب مل گئے، سبزی اور ہریالی مل گئی۔ یہ میں بتاتا رہا لیکن وہ مکرن کبارا لا تذرن ودا ولا سواعا ولا یغوث ویعوق ونسرا وقد اضلوا کثیرا ولا تزد الظالمین الا ضلالا۔ لیکن ان بتوں کو چھوڑا نہیں، انہوں نے وڈیروں کی اطاعت کو چھوڑا نہیں، انہوں نے کافروں کی بات ماننا چھوڑا نہیں۔ میں 950 سال میں ما آمن معه الا قلیل، چند آدمی 80-82 آدمی انہوں نے کلمہ پڑھا، 950 سال کی دعوت میں 80 آدمیوں نے کلمہ پڑھا۔ اے اللہ مجبور ہو کر کہہ رہا ہوں، رب انصرنی علی القوم المفسدین، اے اللہ میری مدد فرما، رب انی مغلوب فانتصر، اے اللہ میں ہار گیا، اب تو میری مدد کر، اب ان پر ایسا عذاب اتار کہ ان کا ایک گھر زندہ سلامت نہ چھوڑنا، ان کے بچے نہ بچیں، ان کی عورتیں نہ بچیں، ان کے مرد نہ بچیں، ایک گھر نہ بچے۔ یہ نوح علیہ السلام اللہ کو 2 رکوع کا دکھڑا سنایا۔ نوح علیہ السلام اللہ سے اپنے حالات کو شیئر کر رہے ہیں، اللہ کے سامنے حالات کو رکھ رہے ہیں کہ حالات آئیں اللہ سے کہو، مصیبتیں آئیں اللہ سے کہو، پریشانیاں آئیں اللہ سے کہو۔ ابراہیم علیہ السلام آگ میں جا رہے ہیں، موت کا منظر ہے، آگے منہ آگ کا کھلا ہوا، ابراہیم علیہ السلام موت کے کھلے منہ میں جا رہے ہیں اور دعا کیا جاری ہے؟ حسبی اللہ و نعم الوکیل، حسبی اللہ و نعم الوکیل، میرا رب مجھے کافی ہے اور وہ کام بنا سکتا ہے اور میرا کام بنا کے دکھائے گا، مجھے کسی کی ضرورت نہیں۔ آگ میں جا رہے ہیں اور اللہ سے جڑے ہوئے ہیں، سامنے موت منہ کھولے کھڑی ہے تو اللہ سے جڑے ہوئے، 50 سال گزر گئے، بچہ کوئی نہیں، 82-86 سال کے ہو گئے، اماں سارا ان سے بھی بڑی ہیں، بچہ کوئی نہیں، تو بچہ نہیں، اولاد کوئی نہیں، تو نبی اللہ سے کہہ رہا ہے رب ہب لی من الصالحین، رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ بچہ تو تیرے سے ہی لینا ہے، اولاد تو ہی دے گا، نہ دے تیری مرضی، پر میں مانگوں گا تو تیرے خزانوں سے، اور کسی در پہ نہیں جاؤں گا اور کسی سے نہیں کہوں گا تو صرف تجھ سے کہوں گا، دینا تو دے دے، نہیں دینا تیری مرضی۔ 50 سال گزر گئے اور بچہ نہیں ہوا۔ رب ہب لی من الصالحین، مانگنا بھی نہیں چھوڑا۔ ہم یہاں 2-4 دفعہ دعا کریں بے امید ہو جاتے ہیں۔ میرے نبی نے کہا، آپ نے فرمایا ایک حدیث میں، اللہ مسکراتا ہے، ضاحک ربنا، ہمارا رب مسکراتا ہے، ہنستا ہے اس بندے پر کہ جو دعا کر رہا تھا اور اس کی قبولیت عطا ہونے والی تھی کہ اس نے بے امید ہو کے چھوڑ دیا، مانگتا ہوں ملتا نہیں، کتنا مانگا ہے، لہذا بے امید ہو کے چھوڑا، اور ادھر اس کی قبولیت آنے ہی والی تھی، تو اللہ کو تو پتہ ہے، تو اللہ ہنستا ہے اس بندے پر کہ جس کو چیز ملنے والی تھی کہ اس نے نا امید ہو کر دعا چھوڑ دی۔ آپ نے فرمایا تم دعا مانگتے تھک جاتے ہو، اکتا جاتے ہو، اللہ سنتا نہیں اکتاتا، جتنا مرضی سناؤ وہ اکتاتا نہیں، تم مانگ کے اکتا جاتے ہو کہ مانگا ملتا نہیں، کتنا مانگیں۔ ابراہیم 50 سال 60 سال سے بچے کی دعا کر رہے ہیں، اکتائے نہیں، کہ لینا اسی در سے ہے، ملے تب بھی ٹھیک ہے، نہ ملے تب بھی ٹھیک ہے۔ فقیر کا کام صدا لگانا ہے، فقیر کا کام مانگنا ہے، صدا لگانا ہے، آگے مالک کی مرضی، دے دے تب بھی ٹھیک ہے، نہ دے تب بھی ٹھیک ہے۔ فقیرانہ آئے صدا کر چلے، صدا خوش رہو ہم دعا کر چلے۔ فقیر کا کام صدا ہے اور مانگنا ہے، مالک کا کام ہے دے نہ دے،
فقیر کام سے ہٹتا نہیں. تو ابراہیم اولاد مانگ رہے ہیں. رب ہب لی من الصالحین. اللہ نے اولاد دی. اسماعیل کو پہنچانے کا حکم دیا مکہ. بیوی الگ بچہ الگ. تو پھر ہاتھ اٹھائے, ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون. اے اللہ میں مکے میں بیوی بچہ چھوڑ کے جا رہا ہوں, ان کو کھلانا تو نے ہے, پلانا تو نے ہے, روزی تو نے دینی, حفاظت تو نے کرنی ہے. میں یہاں نہیں ہوں گا پر میری بیوی کی حفاظت تیرے ذمہ. میں یہاں نہیں ہوں گا پر میرا بچہ پالنا تیرے ذمہ. ان کو روزی کی کمی نہ آئے, ان کو میوے کھلانے ہیں, ان کو صرف خشک روٹیاں نہیں دینی, ان کو میوے کھلانے ہیں, ان کو دنیا کے پھل کھلانے ہیں آپ نے, ان کو تر و تازہ روٹیاں ملیں, ان کو تر و تازہ رزق کے نقشے ملیں, اور حفاظت کرنی ہے. یہ تو ظاہری اسباب کی, ظاہری چیزوں کی دعا تھی. اور ساتھ فرمایا لیقیموا الصلاۃ, ان کو نمازی آپ نے بنانا ہے, ان کو تہجد گزار آپ نے بنانا ہے. ان کی دنیا آخرت کے لیے میں آپ سے مانگتا ہوں کہ آپ نے ان کی دنیا بھی بنانی ہے, آپ نے ان کی آخرت بھی بنانی ہے. یہ اسماعیل کے لیے دعا کر کے جا رہے ہیں. حال آئے گا اللہ سے مانگیں گے. یہ تربیت ہے. ابراہیم کہہ رہے ہیں ہر حال میں اللہ سے مانگو. مکہ شہر بننے لگا تو ابراہیم نے ہاتھ اٹھائے. جب گھر بن رہا ہے, جب شہر بن رہا ہے, تو ہاتھ پھر اللہ کے سامنے ہے. رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام. اور دوسری جگہ کہا وارزق اہلہ من الثمرات من آمن منہم باللہ والیوم الآخر. اے اللہ یہ ایک شہر بننے لگا ہے مکہ, ان کو کھلانا آپ کی ذمہ داری, اس کو امن کا گہوارہ بنانا آپ کی ذمہ داری, اس کو امن والا بنا. اے اللہ میری اولاد کو شرک سے بچا, بتوں سے بچا. ابراہیم شہر کے بنیاد میں اللہ سے مانگ رہے. گھر کی بنیاد ڈالو اللہ سے مانگو, کالونی کی بنیاد ڈالو اللہ سے مانگو, ٹاؤن کی بنیاد ڈالو اللہ سے مانگو. اے اللہ یہ جتنے آبادی والے اور محلے والے اور یہاں ٹاؤن اور بستی والے اور جتنا یہ سوسائٹی والے ہیں, ان سب کو امن دینا, ان سب کو دین کے اعتبار سے نمازی بنانا آپ کی ذمہ داری. ابراہیم اللہ سے کہہ رہے. کون سی حالات کی دعا ہے جو نبیوں نے نہیں مانگی؟ زکریا علیہ السلام بوڑھے ہو گئے اور بچہ کوئی نہیں, اور ایک بچہ چاہیے. تمنا ہے نبی کو میرا بچہ ہو جاتا. زکریا جیسا نبی جس نے ساری عمر بیت المقدس کے مجاور بن کے گزاری, ساری عمر مسجد میں گزار دی, بیت المقدس میں گزار دی, اور بچہ کوئی نہیں. بیوی بان, زکریا بان. تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا لاتا ہے کافا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربہ نداء خفیا قال رب انی وهن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا وانی خفت الموالی من ورائی وکانت امراتی عاقرا فهب لی من لدنک ولیا یرثنی ویرث من آل یعقوب واجعلہ رب رضیا. اے اللہ ایک وارث دے دے. میں اگرچہ بوڑھا ہوں, ہڈیاں کمزور ہیں, بیوی بانج ہے, بال سفید ہیں, بڑھاپے کی جھریاں آ گئی ہیں, بڑھاپے میں عمر پگھل گئی ہے, میں اولاد کے قابل نہیں, بیوی جننے کے قابل نہیں. پر تیری قدرت سے کیا بعید, تو ایک بوڑھے کو بچہ دے دے, تو ایک بڑھیا کی اولاد کر دے, تو ایک باندھ کے گھر میں اولاد پیدا کر دے. حالات کا بدلنے والا تو ہے. اور یہ رات کے اندھیرے میں خفیاتن مانگ رہے ہیں کہ اگر دن کو لوگوں کو پتہ چلے گا کہ بڈھے میاں دعا کر رہے ہیں بچے کی, تو لوگ مذاق اڑائیں گے, لوگ مذاق اڑائیں گے کہ بوڑھا ہو کے بھی اولاد کی دعائیں, اور بانج بڑھیا ہو کے بھی اولاد کی دعائیں, تو کہیں لوگ مذاق نہ اڑائیں. تو نداء خفیہ, رات کا اندھیرا ہے اور ہلکا ہلکا اپنے رب سے گفتگو کر رہے ہیں اور اللہ کو دکھڑا سنا رہے ہیں, اللہ وارث دے دے, بچہ کوئی نہیں. پر میں اونچا نہیں کہہ سکتا, لوگ مذاق اڑائیں. اللہ کی طرف سے پیغام آیا, یا زکریا انا نبشرک بغلام
اسمہ یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیہ، اے زکریا تجھے اللہ بچے کی خوشخبری دیتا ہے اور اس کا نام اللہ خود رکھتا ہے کہ تیرے بچے کا نام ہوگا یحییٰ، اور یہ نام آج سے پہلے ہم نے کسی بچے کا نہیں رکھا، سب سے پہلے آپ کے بچے کا نام یحییٰ ہو۔ مانگ رہے ہیں رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اے اللہ مجھے ایسے اکیلا نہ چھوڑنا، مجھے وارث دے دے، بچہ دے دے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے فاستجبنا لہ ووہبنا لہ یحییٰ واصلحنا لہ زوجہ، تیرے رب نے یحییٰ بچہ عطا کر دیا۔ نبیوں کے حالات سے بتایا کہ مانگنا ہے تو اللہ سے۔ ایوب علیہ السلام گھر اجڑ گیا، بڑے مالدار تھے، ایوب بڑے مالدار تھے، بڑی صحت، بڑا بدن تھا اور سونے چاندی کے مالک تھے ابتدائی حالات میں، اور بڑی اللہ تعالیٰ نے بیوی اور بڑی اولاد عطا فرمائی تھی، بچے اور بچیاں اللہ نے عطا فرمائے، ہر قسم کی نعمت اور چودراہٹ، مالداری، منصب، عہدہ، مقام اور سان نبوت۔ حالات آ گئے، صرف بیماری نہیں آئی، ایوب علیہ السلام صرف بیماری نہیں آئی، حالات آئے، سونا ختم، چاندی ختم، فقر آیا، حویلی بک گئی، مکان بک گیا، شہر والوں نے شہر بدر کر دیا، آبادی سے نکل گئے، اولاد ساری مر گئی، بچے بچیاں جوان مر گئے، اور ایک بیوی رہ گئی، رشتہ دار چھوڑ گئے، فقر آ گیا، حالات نے گھیرا، کمانے والا ہے کوئی نہیں، ایوب بستر پر بیمار اتنے کہ اٹھ نہیں سکتے، دوائی کے پیسے کوئی نہیں، پوچھنے والا کوئی نہیں، حالات آ گئے، اور صرف 2-4 مہینے نہیں، 18 سال بیماری ہے، اور صرف بیماری نہیں فقر ہے، بچے مر گئے ہیں، اولاد جوان مرنے کا غم باپ کو ختم کر دیتا ہے، بچیاں مر گئیں، بچے مر گئے، اور حالات نے کایا پلٹی، اور بیماری چلی 18 سال، 18 سال شہر والوں نے نکال دیا، خاندان والوں نے قطع تعلق کر دیا، رشتہ دار چھوڑ گئے، ایک بیوی، صرف ایک بیوی وہ پاس رہ گئی خدمت کرنے کو، باقی سب دنیا بدل گئی، اور 18 سال یہ نقشہ رہا، ایک دن گلہ نہیں کیا اپنے رب کا، ایک دن شکوہ نہیں کیا اپنے رب کا کہ تو نے میرے ساتھ کیا کیا، حالات کا رونا نہیں رویا، 18 سال تک فقر ہے، بیماری ہے، گھر بدر ہیں، شہر بدر ہیں، جوان اولاد مر گئی، مال و دولت نہیں، دوائی کے پیسے نہیں، کھانا کھا لیں اس کے پیسے نہیں، اور کہاں سونے چاندی کے ڈھیر تھے، اولاد تھی اور چودراہٹ تھی اور بڑی حویلی تھی، آج زمین پر لیٹے ہیں، 18 سال گزر گئے، صبر کے ساتھ گزارے کہ میرا رب جس حال پہ رکھے راضی، اس نے غنا دیا میں راضی، اس نے فقر دیا میں راضی، 18 سال زبان سے شکوہ نہیں کیا، 18 سال بعد اللہ سے 18 سال اللہ سے مانگتے رہے، جب اللہ نے شفا دی تو ساتھ تعریف کی کہ ایوب امتحان تھا تیرا، اللہ تجھے آزما رہا تھا، پرکھ رہا تھا، 18 سال بیماری دی، ساتھ فقر دیا، ساتھ جوان اولاد کے جنازے اٹھا دیے، سارا امتحان اور کوئی گلہ نہیں، تو اللہ خود تعریف کرتا ہے نعم العبد ایوب بڑا صبر کرنے والا ہے، ایوب بڑا صبر کرنے والا ہے، ایوب بہت خوب آدمی، اللہ نے تعریف کی ایوب کی، تو 18 سال بیماری میں ہاتھ اٹھا اللہ کے سامنے، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اے اللہ بیماری نے پکڑا ہے اور بے بس کر دیا ہے، اب میری بھی ہمت جواب دے رہی، اب تو مجھ پہ رحم فرما، مجھ پر رحم کر دے، بیماری میں مانگا اللہ سے، مانگوں گا بیماری میں اللہ سے، فقر آیا ہے اللہ سے، اولاد جوان مر گئی مانگوں گا اللہ سے،
مالداری ختم، گھر ختم، شہر والوں نے بدر کیا، رشتہ داروں نے نکال دیا، پر مانگوں گا حالات کے اندر اللہ سے، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اے اللہ حالات نے چاروں طرف سے گھیرا ہے اور پھونکار کی موجیں ہیں، اے اللہ تو مجھ پر رحم کر، رحم کر۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے فاستجبنا له فکشفنا ما به من ضر وآتیناہ اہلہ ومثلہم معہم رحمتا من عندنا وذکرى للعابدین۔ تیرے رب نے ایوب کو صحت دے دی، اور صرف صحت نہیں دی، مالداری بھی دے دی، سونے کی برسات ہوئی ایوب علیہ السلام پر، آسمان سے سونا برسا، وہ پرانی مالداری بھی دے دی، صحت بھی دے دی، اور اللہ کہتا ہے جو اولاد جتنی ہم نے دی تھی اتنی ہم نے 2 گنا کر کے دے دی، 2 گنا اولاد ایوب کو دے دی، کہ 18 سال تک تو امتحان تھا، 18 سال میں جو ہم نے ایوب کو آزمایا، اس نے کبھی کسی اور کا دروازہ نہیں کھٹکھٹایا، صرف میرے در پہ آیا، تو آج اللہ تعالیٰ ان کو صحت بھی دے رہا ہے، مالداری بھی دے رہا ہے، ڈبل دگنی اولاد بھی دے رہا ہے، کہ ایوب صرف میرے دروازے پر آئے۔ بیماری میں مانگنا ہے صرف اللہ سے، سوال صرف اللہ سے۔ ایوب بتا رہے ہیں مانگنا ہے تو اللہ سے، سارے نبیوں کی دعائیں اللہ نے بتائیں قرآن میں، کہ جس پر جو حال آیا اللہ سے مانگا۔ یونس علیہ السلام موت کے منہ میں ہیں، مچھلی کے پیٹ میں ہیں، اور اندھیروں پر اندھیرے ہیں، رات کا اندھیرا، سمندر کی موجوں کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اپنا اندھیرا۔ نادا فی الظلمات، اتنے اندھیروں کے بیچ اللہ کو بلایا، پکارا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے اللہ میں ہی ظالم ہوں، تو وہ بادشاہ ہے جو جس کے بغیر دنیا میں کوئی بادشاہ نہیں، کام بنا سکتا ہے تو، میں عاجز ہوں، میری مدد کر۔ اندھیروں میں پکارا تو اللہ کو، حالات نے گھیرا، موت کے منہ میں ہیں، اور یونس اللہ کو بلاتا ہے، پکارتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر یونس مچھلی کے پیٹ میں تیرے رب کو نہ پکارتا تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتا۔ لولا انه كان من المسبحين للبث في بطنه الى يوم يبعثون، اگر یہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یہ تیرے رب کو نہ بلاتا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قیامت کی صبح تک یونس مچھلی کے پیٹ میں رہتا، ہم اسے نہ نکالتے، پر اس نے دعا کی، ہم نے نکال کے باہر کھڑا کر دیا۔ حالات کے گھیرے آئیں گے، پر مانگنا کس سے ہے؟ اللہ سے۔ اپنی دعاؤں کی طاقتیں بڑھاؤ۔ آج سب حالات میں ہیں، اور کون ہے جو حالات میں نہیں ہے؟ سب حالات میں ہیں، پر اللہ کے ساتھ رابطہ نہیں، اللہ سے مانگتے نہیں، برداشت کرتے ہیں، حالات کو سہنا چاہتے ہیں، حالات کو برداشت کرنا چاہتے ہیں۔ کون حالات کو برداشت کر سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انک لا تحمل سخطی ولا انتقامی، جب میں ناراض ہوتا ہوں اے ابن آدم تو میری ناراضگی برداشت نہیں کر پائے گا، جب میں انتقام پر آتا ہوں اے ابن آدم تو میرے انتقام کو برداشت نہیں کر پائے گا۔ ہم حالات کو سہ رہے ہیں، بیماری آئی ہے سہ رہے ہیں، برداشت کر رہے ہیں، مہنگائی ہے سہ رہے ہیں، برداشت کر رہے ہیں، فقر ہے برداشت کر رہے ہیں، اور دکھ ہیں برداشت کر رہے ہیں۔ برداشت نہیں کرنا، سہنا نہیں ہے، مانگنا ہے۔ حالات اللہ کی طرف متوجہ کرنے کے لیے آتے ہیں، حالات رخ پھیرنے کے لیے آتے ہیں کہ اللہ کی طرف آ جاؤ۔ حالات اللہ لے کر آتا ہے کہ میری طرف آ جاؤ۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ ہم حالات اس لیے لاتے ہیں، کبھی فقر، کبھی غنا، کبھی فقر، کبھی صحت، کبھی بیماری، کبھی عزت، کبھی ذلت، کبھی اولاد کا مر جانا، کبھی مال کا نقصان ہو جانا، کبھی دکانوں میں آگ لگ جانا، کبھی مارکیٹوں کا جل جانا، کبھی راتوں رات آسمان سے زمین پہ گر جانا،
کبھی پیسے کا نقصان ہو جانا، کبھی اولاد پہ بیماری کا آ جانا، کبھی دکھوں کا گھیرنا، کبھی مصیبتوں کا آنا، کبھی تکلیفوں کے حملے، یہ ہم کیوں کرتے ہیں؟ لعلہم یرجعون، تاکہ تم اللہ کی طرف لوٹو، واپس آؤ، دعاؤں کی طاقت بڑھاؤ۔ اور ہم حالات برداشت کرتے ہیں پر اللہ کی طرف نہیں آتے۔ آپ نے ابن عباس رضی اللہ عنہما، چھوٹا بچہ ہے، آپ کے چچا زاد ہیں، آپ ان کو سکھا رہے ہیں، یا غلام انی اعلمک کلمات، اے بچہ میں تمہیں چند باتیں یاد کرواتا ہوں، انہیں پلے باندھ لینا۔ یہ چچا زاد سے آپ کہہ رہے ہیں۔ ایک بات فرمائی، احفظ اللہ یحفظک، بیٹا ہمیشہ اللہ کے حکم کی حفاظت کرنا، اللہ تیری حفاظت کرے گا۔ تو اللہ کو دیکھ کے چل، اللہ تجھے دیکھ کے چلے گا۔ احفظ اللہ تجدہ تجاہک۔ دوسری بات فرمائی، ہمیشہ اللہ کی دین کی حفاظت کر، اللہ کو ہمیشہ مدد کے لیے اپنے سامنے پائے گا۔ جب بلائے گا اللہ حاضر، جب پکارے گا اللہ حاضر، جب بلائے گا اللہ کام بنانے کو حاضر۔ تو اللہ کے دین پر آ، جب تجھے مصیبت چھوئے گی تو اللہ کو بلائے گا، اللہ تیرے سامنے موجود ہو۔ پھر فرمایا اذا سألت فاسأل اللہ، بیٹا جب مانگنا تو اللہ سے مانگنا، جب سوال کرنا ہے تو اللہ سے کرنا اور کسی سے نہ کرنا۔ صحابہ کا اتنا یقین اللہ کے نبی نے اس بات پر بنایا کہ اللہ کے غیر سے نہ مانگنا، کہ اگر ایک صحابی سواری پہ سوار ہے اور اس کا کوڑا نیچے گر جاتا تھا تو وہ کوڑا کسی سے نہیں کہتا تھا بھائی یہ مجھے پکڑا دو، نہیں، وہ خود نیچے اترتے اور اپنا کوڑا اٹھا کے خود سوار ہوتے، کہ اللہ کے نبی نے کہا کسی سے کچھ نہیں مانگنا۔ سواری سے کوڑا گر جاتا، وہ نہیں مانگتے تھے کہ مجھے اٹھا کے پکڑا دو۔ ایسا یقین اعتماد، اذا سألت فاسأل اللہ، جب مانگنا اللہ سے مانگنا، اللہ کے غیر سے کبھی نہ مانگنا۔ میرے نبی نے کہا لیسأل احدکم حاجتہ ربہ کلہا، ساری ضرورتیں اللہ سے مانگو، چھوٹی سے چھوٹی ضرورت بھی اللہ کو کہو، یہاں تک کہ فرمایا حتی یسألہ شسع نعلہ اذا انقطع وحتی یسألہ الملح، تمہیں نمک کی بھی ضرورت ہے تو اللہ سے مانگو، تمہیں تسمہ ٹوٹ جائے تو اللہ سے مانگو۔ حالانکہ بہت چھوٹی سی ضرورتیں، آدمی کسی کو کہتے بھی شرم آتی ہے، نمک ذرا دے دینا، بس تھوڑا آٹا دے دینا، یہ اتنی چھوٹی ضرورتیں کہ آدمی کسی کو کہتے شرم آتا ہے، پر اللہ کہہ رہے ہیں مجھ سے نہیں شرمانا، اب اگر نمک نہیں ہے تو مجھ سے نمک بھی مانگو، تو مانگو گے میں خوش ہوتا ہوں، مانگو گے میں خوش ہوتا ہوں۔ آپ نے کہا من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ سے مانگتا نہیں اللہ کو غصہ آتا ہے۔ وہ عجب غنی ہے، دنیا کے مالداروں سے مانگو غصہ کرتے ہیں، اللہ کہتا ہے نہ مانگو تو مجھے غصہ آتا ہے، مانگنے سے میں خوش ہوتا ہوں، مانگو جی بھر کے مانگو، میں دوں گا دوں گا دوں گا، جتنی دفعہ مانگو دوں گا، کبھی منع نہیں کروں گا۔ یہ عجیب اللہ ہے، عجیب رب ہے۔ دنیا کے مالداروں سے مانگو ناراض ہو جاتے ہیں، ایک دفعہ نہیں تو 2 دفعہ، 10 دفعہ، 20 دفعہ، جتنی دفعہ، آخر آئے گا کہ وہ آپ کو دیکھ کے پریشان ہوگا۔ اور اللہ یہ کہتا ہے نہ مانگو تو اللہ ناراض ہو جاتا ہے، اور جتنا زیادہ مانگو اللہ اتنا راضی ہوتا ہے۔ اتنے کریم بادشاہ سے ہمارا رشتہ ہے تو بھائیو دعاؤں کے ذریعے اللہ سے جڑیں، اپنی حاجتیں، نمک تک کی حاجت، آٹا، نمک، سبزی، پیاز نہیں، اللہ سے کہو۔ عادت ڈلوائی اللہ سے کہنے کی، تمہارے پاس پیاز نہیں اللہ سے کہو، تمہارے پاس نمک نہیں اللہ سے کہو، تمہارے گھر میں سبزی نہیں اللہ سے کہو، پکانے کو گھی نہیں اللہ سے کہو، تمہارے گھر میں کھانے کو نہیں اللہ سے کہو، پہننے کو کپڑا گرمی سردی کا نہیں اللہ سے کہو، جوتا نہیں ہے اللہ سے کہو۔
ہر حاجت اللہ سے کہو، اس سے اللہ راضی ہوتا ہے اور ہمارا اللہ سے تعلق بنتا ہے۔ آدمی پریشانی میں سب سے پہلا فون اس کو کرتا ہے جس کے ساتھ سب سے زیادہ آدمی کے دوستی ہوتی ہے، محبت ہوتی ہے، سب سے زیادہ کلوز دوست ہوتا ہے۔ پہلا دکھ جا کے آدمی اسے ہی سناتا ہے، اپنا دکھڑا اسے ہی بتاتا ہے جس سے پیار ہوتا ہے، اور جس سے جتنا پیار ہوتا ہے آدمی اسے جا کے دکھڑا بتاتا ہے۔ اور عجب بات ہے، کسی کے سامنے اپنا دکھ رو لو، آدمی اندر ذلت محسوس کرتا ہے، شرم محسوس کرتا ہے کہ میرے حالات کا پردہ اتر جائے گا، میرے حالات کا پردہ تھا، میرے اپنے اندر کے حالات ہیں، میں پیٹ سے کیا کپڑا اٹھاؤں۔ آدمی سناتا ہے پر ذلیل ہوتا ہے، دوسرے کے سامنے اپنے راز کھولتا ہے پر کھولنا نہیں چاہتا، مجبوری میں کھولتا ہے۔ اور اللہ وہ ذات ہے، اللہ وہ ذات ہے جس کو جی بھر کے سناؤ، جتنا سناؤ گے دل ہلکا ہوتا ہے، جتنا سناؤ دل خوش ہوتا ہے۔ اللہ کے سامنے رو دو، اللہ کو چھوٹی چھوٹی حاجتیں ضرورتیں بتاؤ، اللہ کو دکھڑے سناؤ۔ بعض وہ دکھڑے ہیں آدمی کے جو ماں کو نہیں بتا سکتا، کچھ دکھڑے وہ بھی ہیں جو بیوی کو بھی نہیں سنا سکتا، کچھ حالات وہ بھی ہیں جو اپنی اولاد کو بھی نہیں کہہ سکتا، کچھ اندر کے حال وہ بھی ہیں جو آدمی دنیا میں کسی کو نہیں کہہ سکتا، پر اللہ کہتا ہے وہ بھی آ کے مجھے سنا۔ وہ دکھڑے اللہ کو سنا کہ اللہ تانا نہیں دے گا، کسی کو سناؤ گے تو راز فاش ہو جائے گا، ہو سکتا ہے کسی وقت جا کے منہ پہ مار دے اور تانا سنا دے اور بات سنا دے۔ اور اللہ وہ ذات ہے جو کہتا ہے تانا نہیں دوں گا، تانا نہیں دوں گا، تو آئے گا سنائے گا، پردہ ڈالوں گا، پردہ ڈالوں گا، چھپا لوں گا، تو آ تو صحیح، تو بتا تو صحیح۔ تو ہماری نبی نے تربیت کی ہے بھائی، ہر وقت اللہ سے مانگنا، موقع موقع کی دعائیں بتائیں اللہ کے نبی نے، ان کو سیکھیں۔ موقع موقع کی دعائیں، اٹھنے کی دعا، بیٹھنے کی دعا، گھر سے نکلے تو دعا، گھر میں داخل ہوئے تو دعا، بیت الخلا جا رہے ہیں تو دعا، بیت الخلا سے نکل رہے ہیں دعا، اچھی چیز پہ نظر پڑ گئی تو دعا، بری چیز کو دیکھ لیا تو دعا، اچھے حال آ گئے تو اس کی دعا، کسی کو مریض کو دیکھا تو اس کی دعا، کوئی مسافر ہے تو اس کی دعا، اگر آپ بازار گئے ہیں تو اس کی دعا، آپ دکان میں داخل ہوئے اس کی دعا، آپ بازار سے نکلے ہیں تو دعا، شام کا وقت آیا تو الگ دعا، صبح کا وقت آیا تو الگ دعا، حی علی الصلاۃ کی صدا آئی تو الگ دعا، مسجد میں گئے تو الگ دعا، آپ نے بچے کو بیمار دیکھا تو الگ دعا، آپ پر مالی نقصان آیا تو الگ دعا، آپ کو نفع ملا تو الگ دعا۔ ایک ایک موقع موقع پر اللہ کے نبی نے دعائیں بتائیں۔ آج امت کا افسوس یہ ہے کہ ہم نے اللہ کے نبی کی بتائی دعائیں کو یاد نہیں کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، یا رسول اللہ لازمتنی دیون و هموم، میرے اوپر غم بڑے ہیں، میرے اوپر قرضے بڑے ہیں، قرضوں پہ زندگی چل رہی ہے، دینے کے پیسے کوئی نہیں، آپ تو دعا ارشاد فرما دیں۔ تو اللہ کے نبی نے انہیں دعا سکھائی، دعا سکھائی، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، یہ دعا فرمائی اور فرمایا علی اگر تجھ پہ اتنا قرضہ ہو جتنے پہاڑ ہیں، پہاڑوں کے برابر تجھ پہ قرضہ ہو اور یہ تو پڑے گا، اللہ تیرا سارا قرضہ اتار دے، کسی ضرورت نہیں، ادھر سے ٹکر مار رہے ہیں، ادھر ٹکر مار رہے ہیں، ادھر سوچ رہے ہیں، ادھر آزما رہے ہیں، ادھر اپنا ہنر دکھا رہے ہیں۔ بھائی اللہ کے نبی کا بتایا راستہ تو لیں، اللہ کے نبی کا بتایا راستہ تو اختیار کریں۔ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ بیٹھے ہیں، اچانک ایک آدمی آیا، ابو درداء آپ کے گھر کو آگ لگ گئی۔ ابو درداء کہتے ہیں نہیں یہ نہیں ہو سکتا، جھوٹ کہہ رہے ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ پھر ایک اور آدمی آیا، ابو درداء آپ کے گھر کو آگ لگ گئی۔ ابو درداء کہنے لگے نہیں یہ نہیں ہو سکتا، ہو ہی نہیں سکتا، جھوٹ کہہ رہے ہو۔ تھوڑی دیر بعد ایک اور آدمی آیا محلے سے، اس نے کہا ابو درداء آگ تو واقعی لگی اور محلے میں کئی گھر جل گئے اور ہمارا خیال تھا کہ آپ کا گھر بھی آگ کی لپیٹ میں ہے تو جل جائے گا، لیکن عجب بات یہ ہے کہ آگ جب آپ کے گھر تک پہنچی تو بجھ گئی، سارے گھر جلتے ہیں، آپ کے گھر پر آگ آئی تو ٹھنڈی پڑ گئی اور آگ ختم۔ ابو درداء کہنے لگے مجھے تو پہلے ہی پتا تھا کہ اللہ میرا گھر نہیں جلائے گا،
اب وہ سائل نے کہا جی آپ اتنے یقین سے کیسے کہہ رہے ہیں کہ مجھے پتا تھا کہ اللہ میرا گھر نہیں جلا سکتا؟ تو ابو درداء نے ایک دعا بتائی کہ یہ میں نے اللہ کے نبی سے سنا تھا کہ جو یہ دعا صبح پڑھ لیتا ہے شام تک اللہ اس کی حفاظت کرے گا اور اسے کوئی مصیبت نہیں آ سکتی۔ میں پڑھ کے آیا تھا، مجھے پتا تھا میرا گھر نہیں جل سکتا۔ کتنے لوگ آتے ہیں رات کو تالے لگا کر، رات پتہ چلتا ہے دکانیں جل گئیں، اور رات پتہ چلتا ہے مارکیٹ کو آگ لگ گئی، پلازے کو آگ لگ گئی۔ یہ کیوں دعائیں نہیں پڑھتے ہیں؟ یہ شام کو پڑھ کے آتے تو اللہ پہرا دیتا، اللہ کے فرشتے پہرا دیتے، کبھی نہ مکان جلتا نہ دکان جلتی۔ ہم نے دعاؤں کو سیکھا نہیں اور پڑھا نہیں۔ صبح کی دعائیں پڑھ لیں، شام تک حفاظت، کوئی دکھ نہیں آ سکتا، کوئی تکلیف نہیں آ سکتی۔ اور شام کو پڑھ لیں۔ اب ایک لمبی دعا ہے، انس رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے غلام ہیں، خادم ہیں، ان کو بلایا حجاج ابن یوسف نے، جو اپنے ظلم و ستم میں اور دہشت میں مشہور تھا، اور آج تک اس کا نام دہشت کی علامت ہے۔ 1,20,000 آدمی دربار میں کھڑے کروا کے قتل کروائے اپنے سامنے۔ ناشتہ نہیں کرتا تھا جب تک خون نہیں دیکھتا تھا۔ جنگوں میں مرے وہ الگ، لڑائیوں میں مارے وہ الگ، جو دربار میں گردنیں اتاری وہ 1,20,000۔ اتنا بڑا قاتل انسان۔ انس رضی اللہ تعالیٰ کو بلایا، ارادہ قتل کا تھا۔ حضرت انس آئے بے خوف۔ حجاج ابن یوسف بڑی سخت گفتگو کی حضرت انس سے۔ حضرت انس نے کہا تو مجھے ہاتھ نہیں لگا سکتا، تیری ہمت نہیں کہ تو مجھے چھو لے، مجھے چھو کے دکھا، مجھے ہاتھ لگا کے دکھا۔ انس کھڑے ہیں۔ وہ کیوں؟ کہ اللہ کے نبی نے ایک دعا بتائی ہے اور وہ دعا آج میں پڑھ کے آیا ہوں، اور آپ نے کہا جو یہ دعا پڑھ لیتا ہے کوئی ظالم جابر بادشاہ اس پر تسلط نہیں پا سکتا، اس پہ قبضہ نہیں جما سکتا۔ میں پڑھ کے آیا، مجھے پورا یقین ہے، تو مجھے ہاتھ لگا کے دیکھا۔ اور پھر وہ دعا بتائی۔ دعاؤں کا اثر ہے۔ ہمارے اوپر حالات کیوں ہیں کہ دعائیں نہیں پڑھتے؟ ہمارے اوپر حالات کیوں ہیں؟ حفاظت نہیں، دعائیں نہیں پڑھتے۔ صبح ہوئی بچہ گر گیا، صبح ہوئی بچے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، ادھر کو بچہ چھت سے نیچے گر رہا ہے، ادھر بیوی گر گئی، ادھر حالات آ گئے، ادھر ٹانگ ٹوٹ گئی، ادھر مال میں نقصان آیا۔ کیوں آیا؟ کہ آپ نے دعائیں نہیں پڑھی، دعائیں نہیں پڑھی۔ بھائیو اللہ سے جڑ، اللہ سے لیں دعاؤں کے ذریعے۔ اللہ کے نبی نے صبح و شام کی دعائیں بتائیں، اور پھر دعائیں نہیں بتائیں۔ اللہ تعالیٰ اس امت سے قبولیت کا وعدہ کرتا ہے، ادعونی استجب لکم، بغیر کسی شرط کے اللہ وعدہ کرتا ہے تم دعا کرو میں قبول کروں گا۔ کوئی شرط نہیں، کوئی شرط نہیں، تم دعا کرو میں قبول کروں گا۔ تمہارے ذمہ دعا، میرے ذمہ قبول کرنا۔ امن یجیب المضطر اذا دعا، تم بس تڑپ کے دعا کرو میں قبول کروں گا۔ صرف تقوی والوں کی سنتا تو یہ باقی لوگ کہاں جاتے؟ یہ کس کا در کھٹکھٹاتے ہیں؟ جو فاسق ہے، جو فاجر ہے، جس نے کوئی نیک کام نہیں کیا، وہ کس در پہ جاتا؟ تو اللہ تعالیٰ نے تقوی شرط نہیں کیا، نیک ہونا شرط نہیں کیا، نماز پڑھنا شرط نہیں کیا، روزہ سجدہ شرط نہیں کیا۔ وہ کہتا ہے تم تڑپ کے آؤ میں قبول کر لوں گا۔ کہو تو صحیح، مانگو تو صحیح، آؤ تو صحیح۔ امن یجیب المضطر، ایک شرط ہے تڑپنا اور اللہ کو پورے اخلاص سے پکارنا۔ اور ایک رکاوٹ ہے بیچ میں، دعاؤں سے ایک رکاوٹ ہے کہ وہ رکاوٹ نہیں لاڑنی، وہ رکاوٹ نہ ہو، دعا گناہ کی نہ ہو، گناہ کی دعا نہ ہو، وہ اللہ قبول نہیں کرتا۔ کوئی آدمی کہہ رہا ہے گناہ کی دعا کر رہا ہے، یا اللہ میں چوری کرنے جا رہا ہوں میری مدد کرنا، یہ گناہ کی دعا ہے۔ میں دفتر جا رہا ہوں آج ذرا رشوت کے پیسے اچھے آ جائیں، یہ گناہ کی دعا ہے، یہ خود گناہ ہے۔ گناہ کی دعا کرنا خود گناہ ہے۔ تو ایک رکاوٹ کہ دعا گناہ کی نہ ہو، دوسری رکاوٹ اللہ کے نبی نے کہا کہ قطع رحمی کی دعا نہ ہو، رشتہ داری توڑنے والی دعا نہ ہو۔
رشتہ داری توڑنے والی دعا نہ ہو کہ میں فلاں سے نہیں بولوں گا، میں فلاں رشتہ دار سے نہیں بولوں گا، یہ دعا نہ ہو، گناہ کی دعا نہ ہو۔ دوسری شرط کہ وہ قطع رحمی والی دعا نہ ہو۔ تیسری شرط یہ ہے کہ جلد بازی نہ کریں۔ جلد بازی کیا ہے؟ پوچھا یا رسول اللہ مل استعجال، جلد بازی کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا جلد بازی یہ ہے کہ ایک آدمی کہے قد دعوت وقد دعوت وقد دعوت وما يستجاب لی، مانگا ہے اور مانگا ہے، بڑا مانگا ہے، ملتا ہی کوئی نہیں، ساڈی تے سندا ہی کوئی نہیں۔ جب یہ آدمی کہتا ہے تو یہ قبولیت میں رکاوٹ آ جاتی کہ جب آدمی نا امید ہو جائے، بے امید ہو جائے، بڑا مانگا ہے، بڑا مانگ رہے ہیں، پتہ نہیں ساڈی دعاواں چ اثر ہی کوئی نہیں، ساڈی پتہ نہیں سندا بھی ہے کہ کوئی نہیں، ساڈی پکار پتہ نہیں جاندی بھی ہے کہ کوئی نہیں۔ نہیں نہیں، اللہ سب کے سنتا ہے، سب کے سنتا ہے۔ اللہ کے نبی نے ہر امتی کو اللہ سے جوڑا دعا کے ذریعے۔ بزرگوں سے دعا کروانا بے شک برکت ہے، لیکن ہر مسلمان سے کہا خود اللہ سے مانگو۔ یہ طریقہ نہیں ہے کہ وہ بزرگ آپ دعا کریں، حضرت صاحب آپ ہمارے لیے دعا کریں، تو خود دعا کیوں نہیں کرتا؟ حالات تیرے پہ ہیں، حضرت صاحب پہ نہیں ہیں، دکھ تجھے ہیں، حضرت صاحب کو نہیں ہے۔ جس غم سے تو بلائے گا اس غلام سے حضرت صاحب اس دکھ سے نہیں بلائیں گے۔ آپ کو دکھ ہے، آپ کو ٹینشن ہے، آپ کو پریشانی ہے، آپ کا سینہ کھل رہا ہے، آپ کو حالات رلا رہے ہیں، آپ کے آنسو گر رہے ہیں، آپ اللہ سے کہیں یا اللہ میں دکھ لے کر آیا۔ داؤد علیہ السلام نے پوچھا اللہ سے الہی این اجدک، اے اللہ میں تجھے پانا چاہوں تو تو کہاں ملتا ہے؟ اللہ نے کہا انا عند المنکسرۃ قلوبہم من مخافتی، جو دل ٹوٹ جاتے ہیں، جو دل غم سے، آفتوں سے، مصیبتوں سے، میرے خوف سے ٹوٹ جاتے ہیں، ان ٹوٹے دلوں میں تیرا اللہ رہتا ہے۔ جو دل ٹوٹا ہوا ہے دکھ سے، مصیبت سے، حالات سے چکنا چور ہوا پڑا ہے، یہی تو مقام قرب ہے۔ اس وقت یہ آدمی اللہ کے اتنا قریب ہے کہ حضرت صاحب بھی اتنے قریب نہیں، یہ خود اللہ کو کہے۔ ام صاحب ایک عورت ہے، ہجرت کر کے آئیں بچے کے ساتھ مدینے، اور زنان خانے میں چلے گئیں، بچہ مسجد میں تھا۔ تھوڑے دنوں کے بعد بچے کا انتقال ہو گیا، جوان بچہ مر گیا، جنازہ تیار۔ اللہ کے نبی سے کہا یا رسول اللہ آپ جنازہ پڑھائیں۔ آپ جنازہ پڑھانے آئے تو آپ نے خادم انس کو کہا کہ انس آپ نے اس کی والدہ کو بتایا کہ آپ کا بچہ مر گیا؟ کہا یا رسول اللہ والدہ کو تو بتایا نہیں۔ کہا جاؤ اس کی ماں کو تو خبر کرو۔ اب وہ گئے، والدہ کو بتایا کہ آپ کا بچہ مر گیا، جنازہ تیار ہے۔ اللہ کے نبی، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، بڑے بڑے صحابہ کھڑے ہیں، اور وہ عورت آئی بڑھیا، اور آ کر جنازہ جہاں پڑا تھا اس کی چارپائی کے پاؤں کی طرف بیٹھ گئیں، اور اپنے بچے کی ٹانگیں اٹھائیں اور سینے سے لگا کے اپنے رب سے کہا۔ نبی کھڑے ہیں، ان سے نہیں کہا کہ آپ دعا کریں۔ ابو بکر، عثمان، علی، بڑا مجمع کھڑا ہے، ان سے نہیں کہہ رہے کہ حضرت جی میرے لیے دعا کرو۔ خود ام صاحب نے اللہ سے کہا اللہم انی اسلمت لک طوعا وہاجرت الاوثان زہدا وترکت الاوثان زہدا، اے اللہ فلا تشمت بی عبدۃ الاوثان، میں نے خوشی سے کلمہ پڑھا اور خوشی سے گھر چھوڑا، میرا بچہ بھی میرے ساتھ ہجرت کر کے آیا، آپ اگر اسلام قبول کرنے پر میرا بچہ مر گیا تو مجھے بتوں کے پجاری تیرے نام کا تانا دیں گے کہ تو نے کلمہ پڑھا تو بچہ مرا۔ ہاں ہور نیک بن، ہور پڑھ نمازاں، ہور پڑھ، آگے نا حالات تو تیرے نام کا بنے گا تانا، اور میں تیرے نام کا تانا سننا نہیں چاہتی۔ اے اللہ تو قادر ہے قیامت میں زندہ کرنے پر، تو آج ہی زندہ کر دے، میرا بچہ مجھے زندہ چاہیے، میرا بچہ مجھے زندہ چاہیے۔ ام صاحب اللہ سے ضد کر بیٹھ، میرا بچہ مجھے زندہ چاہیے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہمارے سامنے وہ بچہ کفن کھول کے زندہ ہو، ایک ماں کی تڑپ نے مردہ بچہ زندہ کر دیا۔ نبی کھڑے ہیں، صحابہ کھڑے ہیں، عشرہ مبشرہ کھڑے ہیں، بدری کھڑے ہیں، ان سے نہیں کہا، خود ماں نے تڑپ کے اللہ سے کہا، اللہ نے اس کے پکار پہ بچہ زندہ کر دیا۔ اور پھر وہ اللہ کے نبی کے انتقال ہوا، ابو بکر چلے گئے، عمر چلے گئے، اور عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اس بچے کا انتقال ہوا۔ خود ہر مسلمان اللہ سے کہے اللہ مجھے یہ دکھ ہے،
اور پھر وہ رب کہتا ہے آنے کا ٹائم بھی بتاتا ہے، جب آ جاؤ، ویسے تو جب مرضی آ جاؤ، در کھلا ہے، کبھی تالا نہیں لگتا، پر وہ کہتے ہیں ایک ٹائم ایسا ہے جو خاص کہ جب رات کا آخری پہر آتا ہے اور سب لوگ سو جاتے ہیں، بادشاہوں کے دروازے مقفل اور تالے لگ جاتے ہیں، دفتر بند ہو جاتے ہیں اور سارے لوگ خواب غفلت میں ہیں، وہ اللہ آسمان دنیا پر آتا ہے اور اعلان کرتا ہے حل من دائن، ہے کوئی مانگنے والا، حل من سائلن، ہے کوئی محتاج فقیر، حل من مستغفر، ہے کوئی بخشش آنے والا، ہے کوئی تقاضے اپنے حل کروانے والا، اللہ آیا ہے، آ جاؤ، اللہ ضرورتیں حل کروانے آیا۔ اللہ کہہ رہے ہیں ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھائیں کس کو، کوئی راہ روے منزل ہی نہیں۔ دینے والا کہہ رہے ہیں آ جاؤ اور لینے والے سوئے پڑے جیسے مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ جس کو مسئلہ ہے وہ راتوں کو تڑپے، جس کو فقر ہے وہ راتوں کو تڑپے، جس کو بیماری ہے وہ تہجد میں اٹھ کے تڑپے، جس کے گھر میں آٹا نہیں وہ راتوں کو تڑپے، جس کے بچے بیمار ہیں وہ راتوں کو اٹھ کے اللہ کے سامنے روئے، جس کو حاجتیں، ضرورتیں، آزمائشیں، ٹینشنیں، وہ راتوں کو اٹھے اور اپنے رب کو رو کے دکھائے۔ اور میرا رب وعدہ کر رہا ہے ادعونی استجب لکم، تم مانگو گے میں حل کروں گا، میں تو تمہارے مانگنے کا انتظار کر رہا ہوں، مانگو گے کب، مانگو گے اللہ حل کر دے گا۔ تو اس لیے بھائیو ایک رکاوٹ جو میں بتا رہا، رشتہ داری کی دعا قطع رحمی کی نہ ہو، ایک رکاوٹ کہ گناہ کی دعا نہ ہو، ایک رکاوٹ کہ جلد بازی نہ کرو کہ مانگا ملتا نہیں، مانگا ملتا نہیں، نہیں ملتا ہے، سب کو ملتا ہے۔ چوتھی رکاوٹ جو سب سے بڑی آپ نے فرمایا دعا میں چوتھی رکاوٹ ہے حرام کا لقمہ، حرام کا لقمہ، اس کی دعا اللہ نہیں سنتا۔ آپ نے کہا لمبا سفر کرنے والا اشعث اکبر یمد یدیہ الی السماء، بال پراگندہ ہیں، حال پراگندہ ہے، لمبا مسافر ہے، مسافر کی دعائیں اللہ قبول کرتا ہے، اور یہ مسافر ہے اور یہ ہاتھ اٹھاتا ہے آسمان کی طرف اور کہتا ہے یا رب یا رب یا رب، اور اوپر سے اللہ کہتا ہے مطعمک حرام ومشربک حرام وملبسک حرام فانا یستجاب لک، تیرا کھانا حرام، تیرا پینا حرام، تیرا پہننا حرام، تیری دعا کیسے سنو؟ غذائیں جب حلال نہیں ہوتی اللہ دعائیں نہیں سنتا۔ اپنے لقمے پاک کریں، اللہ ادھر زبان سے صدا نکلے گی اللہ قبول کرے گا۔ دھوکے کا لقمہ، مشتبہ لقمہ، جھوٹ کا لقمہ، سود کا لقمہ، حرام کا لقمہ، غلط کمائی کا لقمہ وہ منہ میں نہ جائے ورنہ اللہ دعائیں نہیں سنتا۔ تو دعاؤں کی قبولیت میں رکاوٹ ہے حرام کے لقمے، اس سے اپنے آپ کو پاک کریں، اپنے آپ کو پاک کریں، اپنی کمائیوں کو پاک کریں۔